مفتی صاحب، اب دیکھیے ناظرین، اب ہمارے درمیان چونکہ اب آج الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے 23 روزے ہو چکے ہیں، اب بہت قریب ہے، چند روز اور رہ گئے ہیں۔ ان ایام کے اندر خاص کر کے جو ہے جب ہمارا عید الفطر، عید کا چاند نکل جاتا ہے، اس کے بعد ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک نئی چیز آتی ہے اس وقت بھی، اور جو اسی وقت جس کو مطلب ہم کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو ہم تھوڑا سا وقت اور مفتی صاحب سے لے کر اس کی بھی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت یہ صدقۃ الفطر کیا چیز ہے اور اس کا عید الفطر سے تعلق کیا ہے؟ دیکھیے، خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو صحت کی حالت میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اچھے بستروں پر سوتے ہوئے، اچھی رہائش گاہ میں رہتے ہوئے، اچھی غذا استعمال کرتے ہوئے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں، بہت سے مظلوم کھلے آسمانوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس 2 وقت پیٹ بھر کے کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر جتنا ادا کریں وہ کم ہے۔ اب جب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ پورا ہوا تو عید کی خوشی میں غریبوں کو شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت کا مزاج ہے کہ اپنی ہر خوشی میں غریبوں کو شامل کرو، تو عید کی خوشی میں غریبوں کو شامل کرنا ہے۔ اس کے لیے فطرہ نکالنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ فطرہ کون نکالے گا یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کتنا نکالے گا وہ بھی مسئلہ ہے، کب نکالے گا وہ بھی مسئلہ ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ پر سنٹ ہے اور فطرہ پر ہیڈ ہے۔ جیسے قربانی پر ہیڈ ہے، حج پر ہیڈ ہے، اور زکوٰۃ پر سنٹ۔ یعنی ایک آدمی لکھ پتی ہے وہ 2500 نکالے گا، ایک کروڑ پتی ہے وہ 2.5 لاکھ نکالے گا، ایک ارب پتی ہے وہ 2.5 کروڑ نکالے گا۔ اس کے مقابلے میں فطرہ ایک تو ایک، لکھ پتی کا بھی ایک، کروڑ پتی کا بھی ایک، ارب پتی کا بھی ایک۔ تو جو چیزیں پر ہیڈ ہوتی ہے اس کے اندر شرائط کم ہوتی ہے، جو چیز پرسنٹ ہے اس میں شرائط زیادہ ہے، چونکہ زکوٰۃ کی بڑی رقم نکالنا ہوتا ہے۔ جی، کروڑوں بنتی نکالنے والوں کی، بمبئی کے اندر بہت سے لوگوں کی زکوٰۃ کروڑوں میں نکلتی ہے، اور دنیا کے اندر بعض لوگوں کی زکوٰۃ اربوں میں نکلتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے وہ شرط ہے کہ سونا چاندی ہو، کیش پیسہ ہو، تجارت کا سامان ہو، اس میں پرانی پراپرٹیاں کاؤنٹ نہیں ہوں گی، ہمارا مکان کاؤنٹ نہیں ہوگا، ہماری دکان، ہمارے کارخانے، ہمارا لوم، مشینری، گاڑی، موبائل، کچھ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں فطرے میں جو آدمی کما کھا رہا ہے اور زندگی خوشحالی کے معیار پہ گزر رہی ہے، اس کی وہ ضرورت سے زائد چیزیں جس کے بغیر زندگی ممکن تھی وہ کاؤنٹ پہ ہوں گی۔ بڑا مکان ہے 4 کمروں کا، 2 کمروں میں گزارا ہو سکتا ہے، 2 کمرے زائد ہیں۔ بائک مہنگی استعمال کر رہا ہے، سستی سے کام چل سکتا ہے، کاؤنٹ پہ ہوگی۔ مہنگا موبائل استعمال کر رہا ہے، سستے سے کام چل رہا ہے، چل سکتا ہے، کاؤنٹ پہ ہوگی۔ گھر کے اندر ٹی وی ہے، فریج ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، جس کی زندگی مائنس نہیں ہے، لیبل ہے یا پلس ہے، وہ سارے لوگ صدقۃ الفطر نکالیں گے۔ ایک تو بات یہ۔ جی، دوسرا پہلو یہ ہے کہ صدقے کے اندر روزے کی کمی کوتاہی کا کفارہ ہے اور غریبوں کی مدد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ فطرہ تمہارے روزوں کی کمی کوتاہی کا کفارہ ہے اور ضرورت مندوں کی مدد ہے۔ یہ بہت نازک پہلو ہے، اس لیے ہر شخص کو نکالنا چاہیے، اپنا، اپنے چھوٹے بچوں کا، گھر کے لوگوں کا۔ کتنا نکالا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں، جو، کشمش، کھجور، ان تمام چیزوں سے نکالنے کا حکم دیا۔ عام طور پر ہمارے یہاں گیہوں میسر ہوتا ہے اور سب سے کم بھاؤ کا فطرہ گیہوں کا ہی بیٹھتا ہے، اس سے اوپر کشمش بھی مہنگی ہے، جو بھی مہنگا ہے، کھجور بھی مہنگی ہے۔ وہ تفصیلات موجود ہے کتابوں کے اندر، واٹس ایپ پہ آتی رہتی ہے، کوئی 500، کوئی 800، کوئی 1200 وغیرہ وغیرہ۔ گیہوں اچھا جو کھایا جاتا ہے، متوسط طبقہ جو اچھا گیہوں کھاتا ہے، راشن والا نہیں، سڑیلا گلیلا نہیں، جو مارکیٹ میں متوسط طبقے کے لوگ، ہم اور آپ جو اچھا گیہوں استعمال کرتے ہیں، وہ 40، 42، 45، 50 روپے کا گیہوں ہوتا ہے۔ کھانے والے 100 سے اوپر کا بھی کھاتے ہیں، وہ معیار نہیں۔ تو 1 کلو 666 گرام یا 1 کلو 633 گرام، 2 رائے ہے، چونکہ پرانا وزن تھا تو ہم زیادہ والے کو پکڑ لیتے ہیں۔ 1 کلو 666 گرام گیہوں، اس کو آپ ضرب دیں 42 سے
تو 69 روپیہ 97 پیسہ بنتا ہے. جی جس کی طبیعت چاہے موبائل کے اندر آپ کیلکولیٹر کھول لیجئے, 42 کے بھاؤ سے 1 کلو 666 گرام جو 69 روپیہ 97 پیسہ بنتا ہے. جی جی تو سیدھی بات 70 روپیہ ہو گیا. یہ کم سے کم ہوا. آپ بڑھا کر نکالیں, 75 نکالیں, 80 نکالیں, 100 نکالیں, اس لیے کہ اس کے اندر روزے کا کفارہ بھی ہے, ضرورت مندوں کی مدد بھی ہے. حضرت یہ ایک منٹ, اسی میں یہ بھی سمجھ لیں یہ کب نکالنا ہے, اس کا بارڈر کیا ہے, جس کے بعد لیٹ نہیں کرنا چاہیے. عید کا جس دن ہم کو عید کی نماز پڑھنی ہے, صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. صبح صادق جو ہوتا ہے وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز تک. اس سے لیٹ کیا تو قضا ہو جائے گا. اس سے پہلے کتنا پہلے, کوشش یہ ہو کہ ہماری خوشی کے اندر غریب بھی شامل ہو جائے. اگر انفرادی طور پر فطرہ نکالنا ہے تو اپنی فیملی کا 2-4 لوگ ملا کر 200, 500, 1000 روپے کا کوئی سامان, سیمئی, کھجور, دودھ, شکر وغیرہ وغیرہ کسی پریشان حال فیملی تک پہنچا دیا جائے. جو لوگ فطرہ جمع کر کے ضرورت مندوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں, لیکن آسان نہیں ہے پورے ملک میں اس پر کنٹرول کرنا. تو فطرے کی وہ چیز اگر ضرورت مند کو ڈائریکٹ دینا ہے تو 2 دن 4 دن پہلے پہنچا دینا چاہیے, تاکہ وہ بھی عید کی تیاریوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. ادارے کے اندر غریب بچوں پر جہاں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہوتا ہے, فطرے کا پیسہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. ادارے والے چاند رات میں بیٹھتے ہیں, ان کو آپ دے دیتے ہیں, وہ پیسہ ان کے پاس جمع رہتا ہے, وہ ضرورت مندوں پر 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں خرچ کرتے ہیں, اس کی بھی اجازت ہے. اس کا وقت جو ہے وہ عید الفطر کی صبح صادق ہے. صبح صادق سے پہلے کسی کا انتقال ہوا, اس کا فطرہ کینسل. صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو گیا, اس کا فطرہ لاگو, وہ بارڈر ہے. صبح صادق سے پہلے جو لوگ ہیں ان کا فطرہ ہے, جو نہیں رہے ان کا فطرہ نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نہیں نکال سکا, عید کی نماز ہو گئی, اب نکال دو. کچھ بیچارے آتے ہیں, مجھ سے ہم سو گئے تھے, ہمارا کیا ہوگا, ہمارے روزے کا کیا ہوگا, فطرے کا کیا ہوگا, کسی کمی کوتاہی سے نہیں نکال سکے, اب نکال دو, کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں, نکالنا ہی نکالنا ہے. اور ہر خوشحال آدمی کو, ہر کمانے کھانے والے آدمی کو فطرہ نکالنا ہی چاہیے. حضرت اس میں ایک بات بہت مشہور ہے, چاند رات کے دن جو ہے راستوں پر اور بازاروں میں چلتے ہوئے, چونکہ مدارس والے جو ہے کاؤنٹر لگائے ہوئے رہتے ہیں, تو بہت سی جگہوں سے یہ اعلان سننے میں آتا ہے کہ بھائی عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہے گا. اس کی کیا حیثیت ہے حضرت؟ یہ تھوڑا سا غلو ہے اس میں. جی اس کی یہ شرعی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ تو طے ہے کہ آپ کو نکالنا ہے. جی جی آپ کو نکالنا ہے, ان کو لینا ہے, تو لینے والے تھوڑا سا ڈرا کر امت کو آمادہ کرتے ہیں. میں نے بھی کئی مرتبہ منع کیا کہ بات مت کہو, شریعت نے اتنی سختی نہیں برتی ہے, معلق نہیں رہے گا, لیکن نکالنا ہے, نکال دینا چاہیے. اور نہیں نکال سکا تو عید کے بعد نکال دے, اتنی شدت نہیں ہے. خاص طور پر کسی کو اگر پہنچا کر دینا ہے, اپنے خاندان غریبوں کو پہنچا کر دینا ہے, وہ روک کے رکھتا ہے, گنجائش ہے. جیسے ادارے والے آپ کا پیسہ روک کے رکھتے ہیں بچوں پہ استعمال کرنے کے لیے, تو اگر آپ ضرورت مند کو دینا چاہتے ہیں تو آپ پہنچا کر دے سکتے ہیں. آپ کو بتلا دوں, 8-10 سال پہلے ایک مرتبہ بہار میں خطرناک سیلاب آیا تھا. میں نے اخبار میں نیوز پڑھی تھی کہ مدرسہ امدادیہ دربھنگہ کے اندر 25 فیملیاں ٹھہری ہوئی ہیں جن کو 2 وقت کی غذا بھی نہیں مل رہی ہے. وہ سحری اور افطار باسی روٹی اور اچار اور چٹنی سے کر رہے ہیں. تو میں نے بعض لوگوں کو فون کیا تھا کہ فطرے کی رقمیں روکو اور ڈائریکٹ بہار منتقل کر دو. سیدھی بات ہے, یہاں سے وہاں منتقل ہونے میں ٹائم تو لگے گا. ہم نے پیسہ روک لیا ہے, عید کے بعد ہم پہنچائیں گے. کسی اچھے مقصد کے لیے روک کر پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ فتویٰ لاگو نہ کیا جائے کہ روزہ معلق رہے گا. لیکن چونکہ آپ دینے والے اور وہ لینے والے ہیں تو کہیں نہ کہیں امت کو ڈرانا بھی ان کی مجبوری ہے. تو خیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ناظرین آپ نے دیکھا, ہم بہت شکریہ ادا کریں گے حضرت مفتی صاحب کا کہ حضرت نے ہمارے لیے وقت دیا, اور بہت سارے ایسے مسائل جو ہمارے ذہنوں میں نہیں تھے اور ہمارے لسٹ میں نہیں تھے, وہ سوالات حضرت نے اس کی بھی وضاحت فرمائی. اس کے لیے ہم حضرت کا بہت شکریہ ادا کریں گے. اور ناظرین آپ جو ہے اسی طریقے سے جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے, 5 روزہ 2 روزہ ہوا, اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. اور ہمارے حافظ محمد عالم صاحب کے اس چینل کو, عالم نشریات کو جو ہے سبسکرائب کیجئے, ان کو سپورٹ کیجئے, چونکہ یہ الحمدللہ دینی پیغامات آپ تک پہنچانے میں کافی
بہت محنت کرتے ہیں, بہت مشقت اٹھاتے ہیں. اللہ ان کی کوشش کو کامیاب کرے. حضرت مفتی صاحب کے بیانات ان کے چینل پر ہر ہفتے اپلوڈ ہوتے ہیں, اس لیے آپ ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ان کے ویورز کو بڑھائیں.